جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و جبر اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کی قبلہ اول جسے بیت المقدس کہتے ہیں جو انہوں نے غصب کر کے اور رفتہ رفتہ اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم دائر ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا ایک زمینی جنگ ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو فرمایا کہ فلسطین اور خصوصاً بیت المقدس مسجد اقصی اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق اور ہمارے عقیدت کا ایک محور اور محبت کا ایک محور ہے۔ یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی فضیلت احادیث اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہ میں ملتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم کہ تم اپنی اے میری قوم جب تم داخل ہو اس مقدس زمین میں اس کے فتح کرنے کے لیے جب تم داخل ہو اس مقدس زمین میں لوٹنا نہیں ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اگر تم لوٹ آئے تو تم خسارے والے ہوں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مقدس زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کو پتہ کرنا ہے، اب اس مقدس زمین سے مراد بیت المقدس ہے کہ اس کو پتہ کر کے آنا ہے۔ اگر تم ویسی لوٹ کر کے آؤ گے تو فرمایا کہ پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فرمایا یہ شرف اور فضیلت حاصل کی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی مبعوث ہونے کی، یہاں پر انبیاء کو مبعوث کیا گیا، بہت سارے انبیاء کی مسکن اور بہت سارے انبیاء کی تدبیر کی جگہ ہے، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کو اس ارض زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی دیا گیا، جس طرح لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ونجینا، اللہ فرماتے ہم نے جب نجات دی لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم سے، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو اس زمین کی طرف بھیجا جو زمین پاک زمین ہے، تو فرمایا اس سے مراد بیت المقدس کی زمین ہے، اور یہ وہ زمین ہے فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر سے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہے، ان کے آنے سے پہلے آخری نبی جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو اسی سرزمین پر ان کو بھیجا گیا۔ فرمایا اسی سرزمین پر جب وہ بھیجے گئے تو پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع ہوئی اور ان کے درپے یعنی ان کے خلاف یعنی مخالفت میں انہوں نے مخالفت شروع کی، اور پھر جب اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا تو پھر آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے زمین پر
دنیا میں آئیں گے تو بیت المقدس سے ان کو بھیجا جائے. عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، دنیا میں آئیں گے، تو زمین بیت المقدس کی ہوگی. تو بیت المقدس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہجرت والی رات، یعنی حضور علیہ السلام کو معراج والی رات اپنے محبوب کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. راتوں رات اللہ لے گئے اپنے بندے کو، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. فرمایا ایک سفر حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور ایک سفر حضور کا مسجد اقصی سے معراج کی رات جو سفر ہوا مسجد اقصی سے پھر عرش معلیٰ تک. حضور کا ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی کی فضیلت اور مسجد اقصی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو وہاں جبرائیل امین کے ساتھ لے کر گیا ہے. سارے انبیاء موجود ہیں مسجد اقصی کے اندر، سارے انبیاء موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے سارے انبیاء کی مسجد اقصی کے اندر امامت کی، اور پھر وہاں سے براق سے کے ذریعے سے آسمانوں تک لے گئے. اور پھر جب صبح حضور علیہ السلام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد لوگوں کو اپنا یہ معجزہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، وہاں کا میں نے سفر کیا، اور پھر وہاں پر امامت انبیاء کی ہوئی، پھر وہاں سے میں آسمانوں کی طرف گیا. تو لوگوں نے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ مسجد اقصی کی کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصی میں کتنے ساتیر ہیں، مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں. اب یہ بھی ایک فضیلت ہے مسجد اقصی کی کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام اور مسجد اقصی کے درمیان جو پردہ تھا وہ عطا کر کے مسجد اقصی کو حضور کے سامنے رکھ دیا، اور حضور نے لوگوں کو ایک ایک کی نما کر کے بتایا اتنے دروازے ہیں، اتنے ساتیر ہیں، اتنے اس کی کھڑکیاں ہیں. یوں نظارہ کر کے حضور بتاتے رہے، اتنی کھڑکیاں گنوا کر کے حضور کے سامنے لا کر کے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. یہ مسجد اقصی بیت المقدس. فرمایا کہ بخاری کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا یہ تو بتائے دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ بیت اللہ حرم ہے. سب سے پہلی جو مسجد دنیا میں بنائی گئی وہ حرم ہے، بیت اللہ ہے. اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا بیت المقدس کو. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کے علاوہ بھی اور کسی جگہ میں نماز پڑھے تو اس کو فضیلتیں ملے گی، اس کو فضیلت ملے گی. کئی اور جگہوں میں بھی نماز پڑھے تو اس کو بھی فضیلت ملے گی، یعنی ان دونوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں نماز پڑھے تو اس کو فضیلت ملے گی نماز. اور پھر فرمایا کہ مسجد اقصی اور بیت اللہ کے درمیان جو ہے 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کے بنانے میں. اب اس روایت میں
تین باتیں سامنے آئی. ایک بات کہ جس طرح احترام مسجد حرام کا ہے اسی طرح مسجد اقصی یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کا بھی ہے. جس طرح احترام مسجد حرام کا ہے اور جس طرح مسجد حرام سب سے پہلے روئی زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے. فرمایا اس کے بعد اگر پوری سرزمین پر دنیا پر اس کے بعد کوئی سب سے پہلے مسجد بنی ہے تو مسجد اقصی ہے بیت المقدس. اور دوسری فضیلت کہ سب سے پہلے بیت اللہ کے بعد مسجد اقصی کو اس کے بعد دوسرے نمبر پر بنایا گیا. تو پہلے نمبر پر احترام جیسے بیت اللہ کا ہے اسی طرح بیت المقدس کا بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فرمایا اس کے علاوہ جن جگہوں میں نماز پڑھی جائے تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہے. تو پتہ چلا کہ ان دونوں کی فضیلتیں پہلی ہے. اس کے بعد جس جگہ میں نماز پڑھی جائے اس جگہ کو فضیلت ملے گی. تو سب سے پہلے فضیلت بیت اللہ کو ہے پھر مسجد اقصی کو فضیلت حاصل ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بخاری کی شرح حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ اور مسجد اقصی کو بنانے والے جناب آدم علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام ہے. لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ اور مسجد اقصی کو بنانے والے جناب آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد اکثر لوگ اس کی تعمیر جو کی ہے وہ جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام نے کی. اس سے یہودیوں کی ایک بات غلط بھی ثابت ہوتی ہے. یہودیوں کی ایک بات جو کہتے ہیں کہ بھائی مسجد اقصی بیت المقدس یہ ہماری میراث ہے, یہ ہماری میراث ہے, جبکہ سب سے پہلے اس کو بنانے والا آدم علیہ السلام ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ اس کے بعد پھر نبیوں نے بنایا. تو نبیوں کا بنانا اس سے پتہ چلا کہ یہ انبیاء کی میراث ہے اور انبیاء کی میراث کے سب سے زیادہ حقدار مسلمان ہیں. اس لیے تو مسلمان سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور یہود صرف اپنے نبیوں کو مانتے, اپنے نبی کو مانتے. مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں. تو یہ سارے نبیوں کی میراث ہے اور سارے نبیوں کی میراث ہونے کی وجہ سے اس کے سب سے زیادہ حقدار مسلمان ہیں. اس لیے کہ مسلمان سب سے زیادہ مسلمان سارے انبیاء کو مانتے ہیں. جب سارے انبیاء کو مسلمان مانتے ہیں تو ان کے میراث کے حقدار بھی مسلمان ہیں. اور فرمایا کہ مسجد اقصی کی نماز کی فضیلت یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے. وہاں جو ہمارا قبلہ اول ہے, حضور علیہ السلام نے جب مدینے میں ہجرت کیا, ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے, مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو قبلہ اول ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. 16 یا
17 مہینے ہیں، 16 یا 17 مہینے حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب تعبیر قبلہ ہوا، آج بھی مدینہ کے اندر جو لوگ گئے ہیں ان کو مسجد قبلتین کا پتہ ہے. مسجد قبلتین جس میں حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے، جب حکم آیا اور حکم بھی نماز کے دوران آیا کہ اب اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے اندر بیت اللہ کی طرف پھیر گئے. تو آج بھی وہ مسجد قبلتین مدینہ کے قرب و جوار میں موجود ہے. تو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس، فرمایا کہ اس کے اندر ایک نماز پڑھنے کی فضیلت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے اجر کے حساب سے. جس طرح بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھی جائے تو 1000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے. یعنی عام جگہ میں ایک نماز پڑھا جائے اور بیت اللہ کے اندر بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنا فرمایا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے اجر کے اعتبار سے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وہاں ایک نماز پڑھے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو وہاں جا نہیں سکتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں آپ تیل بیچ دو، یعنی اس تیل کے ذریعے سے چراغ میں تیل ڈالا جائے گا، یعنی چراغ کے اندر وہ تیل ڈالا جائے گا اور اس تیل کے ذریعے سے روشنی ہوگی. اس سے بھی اتنا اجر آپ کو ملے گا جتنا وہاں بندہ موجود ہوتا ہے، جتنا وہاں جا کر کے اس کی خدمت کرتا ہے، اس میں جا کر کے خدمت کرتا ہے، اتنا ہی اجر اس کو بھی ملے گا جو تیل وہاں تک بھیج. تو اب اس کے اندر 3 باتیں ہمارے سامنے. سب سے پہلے یہ بیت المقدس کی یعنی اس کے اندر مسجد اقصی میں نماز پڑھنا، اس کے ثواب یعنی 1000 باقی جگہوں کے حساب سے 1000 کے یعنی وہاں پر 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے باقی جگہ میں ایک نماز جیسے آپ نے پڑھی. اور دوسری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کو پسند کیا کہ بندہ وہاں جائے. اور تیسری بات ہے کہ اگر کوئی جا نہیں سکتا ہے، اگر کوئی وہاں جا نہیں سکتا ہے تو اپنی طرف سے جتنا ہو سکے وہاں پر اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ بھیج سکتا ہے. تو آج فلسطین کے اندر آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے آپ وابستہ لوگوں کہ ظلم و جبر ہے اسرائیل کی طرف سے ان فلسطین مسلمانوں پر کتنی ظلم ہو رہی ہے. وہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں، کلمے کے بھائی ہیں. میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے دکھ کے، ان کے غم میں، ان کی تکلیف میں، ان کی مصیبت میں، ہر چیز میں شامل ہو جائیں ان کے ساتھ. اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے اتنا تو ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے میں کمزوری کی وجہ سے، میں ضعیف ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے
یا میں عورت ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی، تو وہ دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے احتجاج تو کر سکتے، ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک کام اور، ہم اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہے سب سے پہلے خود ان کا بائیکاٹ شروع کریں۔ اب یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہے، جو کہتے میں جا نہیں سکتا، میں وہاں پہنچ نہیں سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتا ہے نا۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی جہاد ہے۔ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم میدان میں آ سکتے ہیں، احتجاج تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا ثبوت تو دے سکتے ہیں، اور دوسری بات ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، اسرائیل کے خلاف ہم نے یہ مہم چلانی ہے کہ جتنی بھی مصنوعات ہمارے ملک میں اسرائیل کی نام پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو ہم ان چیزوں کو خود تو استعمال میں لانے سے روک سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں میرے اور آپ پر کون پابندی لگا؟ میں نہیں استعمال کرتا، کس وجہ سے؟ اسرائیلی مصنوعات جنہوں نے ہمارے قبلہ اول پر قبضہ کیا اور اس کی بے حرمتی رفتہ رفتہ کرتے ہیں، اور وہاں کے مظلوم مسلمان فلسطین کے اندر بسنے والے ان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف ان کی اشیاء کو چھوڑ دیں گے۔ اتنا تو کر سکتے، کون مجھے روک سکتے کہ میں اس کو استعمال نہ کروں؟ اس لیے اگر مصنوعات رک گئے تو ان کا فنڈنگ رک گیا۔ یہ جتنی اشیاء خرید و فروخت جتنی اشیاء کی ہو رہی ہے، انہی سے وہ سامان خرید کر کے مسلمانوں پر ظلم جبر کر رہے ہیں، تو ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ ان کے خلاف کیوں؟ اپنے مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہ دیں؟ اس لیے آج پورے ملک کے اندر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، پورے ملک کے اندر ہر جگہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ آپ کے داؤد چورنگی میں بھی، اور اسی طرح یعنی اب مرغی خانہ سے نمائش چورنگی تک بھی ایک ریلی جائے گی، اور مرغی خانہ سے یعنی ناگن چورنگی تک بھی ایک ریلی جائے گی۔ اس میں بھی شریکوں نے، اس میں بھی شریکوں نے، سب میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔